الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الکہف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. خیال تو یہ تھا اور ہے کہ آج ہم یہ دونوں رکوع پڑھ لیں، پانچواں بھی اور چھٹا بھی، لیکن اس گمان سے کہ شاید وقت نہ نکلے، میں نے تلاوت جو ہے صرف 5ویں رکوع کی ہے. وقت کی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ چھٹا رکوع بھی مطالعہ کریں گے. سورہ کہف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا مرکزی نقطہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زیبائشیں، آرائشیں، رونقیں، چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے کہ ایک اللہ کا حسن ازلی ہے، لیکن اس حسن ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے، اور ایک دنیا کا یہ حسن ظاہری ہے، یہ چمک دمک ہے، یہ رونقیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. اب امتحان یہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے در حقیقت ایک سراب ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کی ساری چمک دمک عارضی ہے، صرف دکھاوے کی ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل فریب، کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کو پردہ ڈال دینا، اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور.
تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا منظر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا افتتاح کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی منعطف کی ہے، مرکوز کی ہے اس ہستی پر جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش۔ یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ مغربی ممالک میں جا کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کیا کچھ، کیسی کیسی رونقیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے مناظر ہیں، کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں، کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، انسانوں کو کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، نہ یہ سکائی سکریپرز ہوں گے، نہ یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، نہ یہ عالیشان محلات ہوں گے، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ بالکل صعیداً زلقا، ایک ہوگی چٹیل میدان۔ وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی، اور یہ ایک عارضی زیبائش اور آرائش ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیجہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی محنت، اپنی سعی و جہد، اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین، ایک وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں، خسارے میں، ایک اخسرین، یہ جو ہے افعال التفضیل، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اور سعی و جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، ان کا مطلوب، مقصود، محبوب یہ دنیا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت، اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا، اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا، اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا، یہ گم ہو کر رہ گئے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے، اور یہ ہے سورہ کہف کا 5واں رکوع۔ اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک واقعے کی شکل میں یہ صورت سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو، نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اور قطعاً جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، کوئی اس کی علامتیں نہ ہوں جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں، نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ شرک ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توکل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ نظام عالم چل رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے۔ گویا کہ
انسان اللہ سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے پردے میں آ جائے، اوٹ میں آ جائے، اور اس کی ساری توجہ، سارا اعتماد، سارا توکل، سارا انحصار، سارا یقین صرف اسباب پر، مادی اسباب پر ہو کر رہ جائے، گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ گویا کہ اس دور کا جان لیجئے، اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو شرک ہیں کہ جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں، اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا، کوئی دیویوں کو ماننا، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے؟ لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونوتھیسٹ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک بڑا گورکھ دھندا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونوتھیسٹ ہیں۔ یہ در حقیقت تین مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب یہ کہتے ہیں۔ باقی ہندوستان میں بھی اب دیویوں کے پوجنے والے کون سے رہ گئے؟ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوجتے، شاید بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں بیچارے غریب عوام دیہات کے اندر، وہ کو مندروں میں جاتے آتے ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ ختم ہوا دور ان کا۔ اب کچھ اور خداؤں نے جگہ لے لی ہے، اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سی شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، محفوظ ہے، لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو پکارا نہیں ہے، ندا نہیں کی ہے، لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام، جبکہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں، وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی، اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے، اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، انسانی حاکمیت، بدترین شرک ہے۔ اسی طرح مادہ پرستی، مادے پر اعتماد ہو جانا، مادے ہی پر سارا انحصار اور توکل، مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے۔ مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے۔ توحید کا جو لب لباب ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا۔ آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادی اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے۔ یہ اسباب تو ظاہری ہے، ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ جو سائنٹزم شروع ہوا ہے، اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ یہ جو ابتدائی دور تھا فزکس کا، نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ مادہ از انڈسٹرکٹیبل، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ وہ مادے کے بارے میں مانیں گے، میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس میٹر کی خصوصیات جو ہیں
وہ مستقل ہیں، دائم ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر، وہ پراپرٹیز آف دی میٹر جو ہے ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اسی کی وجہ سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ فزیکل چینج اور کیمیکل چینجز کا سلسلہ جو ہے وہ پراپرٹیز آف دی میٹر کے حوالے سے، اگرچہ اس کے بعد جو آیا ہے سائنس کا دور جس کے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن ایرا، اب اس میں وہ ڈوئلزم ختم ہو چکی ہے، میٹر انرجی ایک ہی شے ہے، میٹر بھی انرجی ہی کی کمپریسڈ فارم ہے، جیسے کبھی گیس کو آپ کمپریس کرتے ہیں تو وہ لکوڈ بن جاتی ہے، اسی طریقے سے حقیقت انرجی ہے، وہ الیکٹرانز اور پروٹونز کی شکل میں، نیوٹرونز کی شکل میں، اس نے ایٹم کی شکل اختیار کی ہے، ایٹموں نے مالیکیول کی، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، انرجی ہے، اور کچھ بھی نہیں، میٹر تو ہے ہی نہیں، میٹر کی تو وفات واقع ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں آئے تھے گائی صاحب، یہ جو بہت بڑے ایک مفکر ہیں اور مصنف ہیں، میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں، تو وہ کسی صاحب کو یاد ہے جو لیکچرر آئے تھے لاہور میں؟ جی، گائیٹن، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ سائنس جو ہے اس کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اب یہ نیوٹونین ایرا نہیں رہا ہے بلکہ یہ کہ آئنسٹائن ایرا ہے، تو لوگوں کی سوچ اسی کے مطابق ہو چکی ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یورپ کی بھی عظیم اکثریت، ویسٹ کی اکثریت جو ہے وہ ابھی نیوٹونین ایرا ہی میں سانس لے رہی ہے، ان کی سوچ، ان کا فکر وہی ہے، جہاں پر کہ میٹر نے واقعتاً ایک معبود مطلق کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو یہاں اصل میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے پیرائے میں یا ایک واقعے کی حکایت جو بیان کی ہے، اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ایک شرک یہ بھی ہے جس کا نام ہے مادہ پرستی کا شرک۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی، دو مردوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دو میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ، انگوروں کے باغ، انگوروں کی بیلیں ہیں، ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور انگوروں کے دونوں باغوں کے گرد ہم نے باڑ لگا دی تھی کھجور کے درختوں کی۔ اب کھجور کا درخت اونچا اونچا درخت ہے، وہ باڑ لگی ہوئی ہے، تو گویا کہ کوئی اگر لو چل رہی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے گی اس انگور کے باغ کو، کوئی آندھی آ رہی ہے تو اس سے بھی کچھ پروٹیکشن مل جائے گی۔ حففناہما، گویا کہ چار دیواری کھڑی کر دی ہم نے انگور کے ان باغوں کے چاروں طرف جو کھجور کے درختوں کی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی پیدا کر دی، گندم بھی اگ رہی ہے یا اور بھی کوئی اجناس جو ہے اگ رہی ہیں، زراعت بھی ہو رہی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغات اپنا پھل لاتے تھے عین وقت کے اوپر، ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے اوپر انگور جو ہیں لگے ہیں، پک گئے ہیں، ان کو پھر وہ توڑتا تھا، جو بھی کرتا تھا اس سے، چاہے وہ کوئی وہ مشروب بناتا تھا، شراب کشید کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، وہ اپنا پھل لاتے تھے اور ان میں سے کسی شے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور یہ کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک ندی بھی رواں کر دی تھی، پانی بھی چل رہا ہے۔ اب دیکھیے اس اعتبار سے اس کے مادی وسائل جو ہیں وہ بہت مکمل ہیں۔ آج تو آپ کہیں گے نا دو کارخانے، دو بڑی ملیں، ایک زمانے میں جب کہ اصل اکانومی ایگریکلچرل اکانومی تھی تو گویا کہ یہ شخص بہت مالدار، بہت ہی اس کو کہا جائے گا ذو حظ عظیم، جیسے قارون کی قوم نے کہا تھا قارون کو کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا نصیبے والا ہے، تو یہ گویا کہ اپنے معاشرے میں بڑا صاحب نصیب، بڑا خوش قسمت، بڑا صاحب ثروت آدمی تھا کہ دو باغ ہیں اس کے انگوروں کے جو ہر موسم پر اپنا پھل لا رہے ہیں، کبھی کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور بھی پھل دے رہی ہے، کھیتی بھی ہے، اجناس بھی موجود ہیں، غلہ بھی ہو رہا ہے، پھر یہ کہ پانی کا مستقل نظام ہے، اللہ نے مستقل اریگیشن کا نظام جو ہے دونوں کے مابین جو ہے ایک ندی بہہ رہی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا پھل بھی تھا۔ اب یہاں اصل میں دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا تھا پوری طرح، بہار دکھا رہے تھے، اس کی جو فصل ہے وہ بہار پر تھی، اور ایک یہ مفہوم ہے، میں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ انسان کا بھی پھل ہے اس کی اولاد، اس کی اولاد بھی تھی کثرت کے ساتھ،
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں یہ ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ قابل عزت بات شمار ہوتی تھی، کسی کے بیٹے زیادہ ہو، بنینا شہودا۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو گنوائے ہیں ولید ابن مغیرہ پر اللہ کے جو احسان ہوئے، بنینا شہودا، بیٹے جو سامنے موجود بھی رہتے تھے، کہیں ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے امریکہ کو یا دبئی یا کسی اور جگہ، بلکہ وہ ان کے پاس، ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے وہ بیٹے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کے اولاد بھی تھی، میرے نزدیک یہ معنی ہے واللہ عالم، لیکن بعد میں آگے جا کر اس کی تائید ہو جائے گی۔ فقال لصاحبہ، اب دیکھیے یہ جو اس کے دماغ کو نشہ چڑھا، میرے پاس یہ مادی وسائل ہیں، میں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے، میں نے اپنے انگوروں کے باغ کے گرد باڑ بھی لگا رکھی ہے، کھجوروں کے درختوں کی، آفات جو ہیں وہ ان سے بھی میں نے روکا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، پانی جو ہے ندی رواں ہے، اریگیشن کا نظام جو ہے اپنی جگہ مستقل موجود ہے، ہر سال جو ہے صحیح وقت کے اوپر میرا باغ جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے۔ اب اس کا جو حجاب پڑنا شروع ہوا ذہن کے اوپر، اس سے جو اس کے اندر ایک خناس پیدا ہونا شروع ہوا، وہ اس کے اس قول میں ہے قال له صاحبہ، تو اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے، دوسرے آدمی سے۔ اب یہاں دوسرے آدمی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اسے آپ بائی کنٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی جو ہے وہ دولت مند نہیں تھا، اس کے پاس کوئی کھیتی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی باغات نہیں تھے، لیکن معلوم ہوتا آدمی نیک تھا، خدا پرست تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ شاید اپنے اس دوست کو، اپنے اس دولت مند بھائی کو کچھ سمجھاتا رہتا ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا حق بھی نکالا کرو، اپنے اس دولت میں سے کچھ کیا کرو، کچھ یہ نیکی کی طرف بھی تمہارا رجحان ہونا چاہیے، اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں۔ جیسے کہ قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے معاملات کیے ہیں، تمہیں دولت دی ہے، تو تم بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ تو یہ کوئی نصیحت کرتا رہتا ہوگا، اور یہ صاحب جو ہے ان کے دماغ کو نشہ چڑھ رہا ہے دولت کا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، وہو یحاورہ، یہ محاورہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، کوئی آرگومنٹ تھا ان کا جو چل رہا تھا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میں تم سے کہیں زیادہ ہوں دولت میں اور کہیں زیادہ باعزت ہوں نفری میں، میرے بیٹے زیادہ ہیں، میری نفری ہے، میرے دست و بازو ہیں، میرے جو ہے اتنی دولت ہے، باغات ہیں، تو تم کہاں مجھ سے آ کے بات کرتے ہو؟ تم پھٹیچر آدمی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیاوی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وجاہت نہیں ہے، اور تم آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں باصلاحیت آدمی ہوں، میں نے صحیح طریقے سے باغ لگایا ہے، میری ساری صلاحیتوں کا اظہار جو ہے اس باغ کے اندر نظر آ رہا ہے تمہیں، اور اللہ کی بھی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خیر ہے، خوبی ہے، جس کی وجہ سے نوازا ہے، اور تم جو اس طریقے سے جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی تلقین کرو اور واعظ کرو اور نصیحت کرو؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اسی گفتگو کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ اس کا خناس جو ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھا ہوا تھا، اس کی دولت کو نشہ چڑھا ہوا تھا دولت کا اس کے دماغ پر۔ قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دوست نے، خدا پرست نے اسے کہا ہوگا کہ اللہ کے بندے، جس نے تمہیں یہ دولت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، کبھی تم پر کوئی آسمانی جو ہے کوئی ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ یہ دفعتاً ختم ہو کر رہ جائے، یہ نہ سمجھو یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ تو اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور یہ دولت اور یہ ساری ریل پیل جو ہے تمہارے پاس وہ امتحان کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے، میرا یہ باغ یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ میں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اریگیشن کا نظام جو ہے مکمل یہاں موجود ہے، یہ ندی ہمیشہ کی چلنے والی ہے، یہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے موسم میں پانی آتا ہو، یہ تو مستقل چلنے والے جو چشمے ہیں اس میں بہہ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ میں نے ان کے لیے جو مضبوط ٹٹیاں بنائی ہوئی ہیں انگوروں کی بیلوں کے لیے جو انتظام کیا ہے، پھر میں نے یہ جو باڑ لگا دی ہے، یہ سارا بندوبست ایسا ہے کہ مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی کوئی تباہی بھی آ جائے، یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے۔
قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور وما اظن الساعة قائمة۔ اب یہ ہے وہ وشس سرکل، ہوتے ہوتے یہ گمراہی جو ہے، زر پرستی کی گمراہی اور مادہ پرستی کی گمراہی ہوتے ہوتے کہاں تک لے کر جاتی ہے؟ وما اظن الساعة قائمة، میرا تو کوئی گمان نہیں ہے، یہ کہتا ہے میرا بھائی کہ قیامت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہوگا، جزا و سزا بھی ہوگا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر، اب اس لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں، اگر بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اب دیکھیے یہاں معلوم ہوا رب کا منکر نہیں ہے، وہ رب کو مانتا ہے، صرف قیامت کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ کوئی ہونے والی بات نظر نہیں آتی مجھے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کوئی گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ہو، لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا، دل نہیں ٹھکتا اس پر۔ قیامت کے بارے میں تو اسے یہ گمان ہے، ما ظن الساعة قائمة، میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ واقعتاً ہونے والی شے ہے، لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، تو گویا کہ رب کو مانتا ہے، اپنے خالق کی حیثیت سے رب کو تسلیم کرتا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں لازماً وہاں پاؤں گا لوٹ کر اپنے لیے اس سے بھی بہتر جو کچھ اللہ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے، یہ ساری دولت و ثروت، یہ ریل پھیل، یہ بیٹے، آل اولاد، یہ آخر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اللہ نے میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے، کوئی خیر دیکھا ہے، اللہ کا کوئی کرم مجھ پر ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہوا ہے، لہذا وہاں بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مجھے جو ہے اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا کرے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ایسے وہاں پر بھی جوتیاں پٹخارو گے۔ یہ جو آرگیومنٹ کی ہیٹ ہوتی، ہیٹ آف آرگیومنٹ، اس میں اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں کہیں زیادہ ہوں، دولت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، اور میرے پاس جو میرے بیٹے ہیں، میرے پاس نفری ہے، جوان ہاتھ جو میرے پاس موجود ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں، اور قیامت وغیرہ کا اگرچہ مجھے گمان نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ ہوگی، لیکن اگر ہو گئی اور میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، تو جب رب میرا یہاں مجھ پر مہربان ہے یا مجھ پر اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے تو یہ سب کچھ دیا ہے، لہذا وہاں پر بھی مجھے اس سے کہیں بڑھ کر بہتر جو ہے انجام ملے گا۔ قال له صاحبہ، اب یہ اس خدا پرست نے، اللہ والے نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، یہ کنورسیشن ان کی جاری تھی، اس کنورسیشن میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم کفر کر رہے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے اور پھر تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا پورا مرد، پورا انسان؟ اس اللہ کا تم کفر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کا ہونا جو ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہو۔ یہ مضمون ہمارا پچھلی دفعہ کا، پچھلے مہینے کا جو ہے مین ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں اور ان کے حوالے سے اس بات قیامت اور جزا و سزا، بالکل وہی یہاں ایک چند الفاظ میں آ گیا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، یہ در حقیقت تم کفر کر رہے ہو اللہ کا، انکار کر رہے ہو اس کی قدرت کا۔ لیکنہ اللہ ربی، تمہارے معاملے کے برعکس میرا معاملہ تو یہ کہ میں اسے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے نے جو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، تو گویا کہ اس دوسرے آدمی میں کوئی شرک تھا جس کی کہ یہاں نفی ہو رہی ہے، وہ شرک کون سا تھا؟ کسی معبود کا نام نہیں، کسی لات اور عزا کا نام نہیں، کسی منات اور حبل کا نام نہیں، کسی خدا کی بیٹیوں کا نام نہیں، کسی اللہ کے بیٹے کا کچھ بھی نہیں، پوری اس میں کہیں کسی بھی شرک جسے ہم شرک سمجھتے ہیں، جو شرک جلی اور جو ہمارے اعتقادی شرک کی مختلف قسمیں، ان میں سے کسی کا بھی یہاں پر کوئی گزر ہی نہیں، کوئی امکان ہی نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی شائبہ ہی نہیں، تو کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آگے چل کر بات کھلے گی۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تو نے دیکھا باغ ہرا بھرا ہے، فصل